اب ظاہر ہے اگر کوئی موبائل میں پڑھ رہا ہے تو ان سارے ثوابوں سے وہ خالی ہے۔ ہم قرآن پاک ایسا قرآن اگر لیتے ہیں تو اس کو بوسہ دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن موبائل والے قرآن کو بوسہ دینے کو دل چاہے گا کسی کا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور ہم جب اس قرآن میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک الگ ادب دکھتا ہے، اور جب ہم اس قرآن میں پڑھتے ہیں تو آپ مکہ مدینہ حرمین میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھو پلر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، قرآن موبائل کے اندر پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی ادب ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، کتنی بڑی ہستی خالق اور مالک کا کلام ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن اگر کوئی قرآن اس طرح کا قرآن پڑھے، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، تو اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ادب والا ہوتا ہے، اس کے بالمقابل موبائل والے قرآن کا وہ طریقہ بیٹھنے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسا۔ تو تیسرا درجہ قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ ہے کہ کوئی باوضو ہو اور قرآن دیکھ کر پڑھے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے قرآن کے پڑھنے کا کہ کوئی باوضو ہے لیکن قرآن اس کے سامنے نہیں، بغیر دیکھے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کو سنا رہا ہے، باوضو ہے لیکن بغیر دیکھے کہ پڑھ رہا ہے، یہ اس سے کم درجے کا چوتھا درجہ ہے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ کوئی بے وضو ہے اور بغیر دیکھے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ وضو نہیں ہے اس کو، اور جو شخص بے وضو ہو وہ بغیر ہاتھ لگائے کہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے ایک چھٹا درجہ بھی بتایا ہے، لیکن وہ قرآن کی حیثیت سے نہیں بتایا بلکہ اس کی حیثیت الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کی کوئی آیت جو پڑھے، یہ چھٹا درجہ ہے، وہ بحیثیت تلاوت کے نہ پڑھے بلکہ بحیثیت ذکر یا دعا کے پڑھے، یعنی تلاوت کی حیثیت سے وہ آیت نہیں پڑھ رہا بلکہ ذکر کی یا دعا کی حیثیت سے پڑھ رہا۔ جیسے ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں پڑھتے ہیں دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھتے ہیں دعا سفر کی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، مگر ہم اس کو تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے جانا ہے، اور سفر کے لیے حضور ہمارے یہ دعا پڑھتے تھے، لہٰذا ہم ان آیتوں کو بطور دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چھٹا درجہ ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ ان 6 درجوں میں سب سے زیادہ ثواب قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ ہے کہ آدمی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے۔ تو کریں گے انشاءاللہ اس کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ایک رات میں پورا قرآن نماز میں پڑھتے تھے۔ وہ یہی تھا کہ ثواب کی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل وہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی صاحب کسی عالم صاحب قاری صاحب کے پاس اپنا قرآن درست کر رہے، اب قرآن درست کر رہے، پڑھتے 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 وہ ان صورتوں پہ پہنچے ہیں جو صورتیں عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اہم بات بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ کو دیکھو ایک بہت اہم بات ہے، اور اس بات پر اکثر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بس اللہ قبول کرے ہماری نمازوں کو، ورنہ اکثر لوگوں کی نمازیں کیسی قبول ہوتی ہوگی، مجھے اس کی بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے۔